دیکھیں جو بھی قبضے میں شامل رہا ہے، چاہے وہ ایم کیو ایم سے ہو، جماعت اسلامی سے ہو، ہمارا تو نام نہیں لے یار. تو اس طرح تو پھر ایم کیو ایم والے کہیں گے ہمارا نام بھی نہ ان لیں. کو کہنے دیں نہیں، ہمارا نام. میں نے تو لفظ ہی یہ کہا ہے کہ جو بھی چاہے دھرنا کسی کے بھی خلاف ہو، بریانی کا میرا وعدہ ہے، حلوے کی فرمائش کریں گے تو پورا کر دوں گا. گورنر صاحب اس میں اگر رول ادا کریں گے اور مسائل کو حل کروائیں گے تو ہم اپنا وہاں کا قیام مختصر کر دیں گے، ورنہ آپ بیٹھیں گے. ایک رات کو ملاقات ہوئی تھی. نہیں، تین ہوئی. تین ہو گئی نا، چوتھی نہیں، آج ہوئی رات ہے. میں تین ہوئی ہیں. نہیں وہ دیکھیں نا، اچھا میں بتا دوں، یہ ان کی محبت ہے کہ ایک کو تین سمجھ رہے ہیں. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں حافظ صاحب کہ جو باتیں بھی آپ نے مجھ سے کی ہیں وہ میں کسی کو نہیں بتاؤں. میرے خیال ہے کراچی میں کامران ٹیسوری صاحب کے لیے تو ہو ہی نہیں سکتا. یہ اچھے ہر جگہ ہر ایک سے ان کا ایکسس ہے، اچھی طرح بات کرتے ہیں. اختلاف تو ہر ایک سے ہو سکتا ہے، اور اختلاف ہم بھی کرتے ہیں، کریں گے بھی، اس کا حق دیں گے انشاءاللہ آپ ہمیں. اور جو بھی ایک طریقہ ہوتا ہے مہذب، لیکن وہاں جو نعرے بازی وغیرہ ہوئی، ظاہر سی بات ہے کہ وہ بالکل نہیں ہونی چاہیے تھی. وہ طریقہ بھی ٹھیک نہیں ہے، اس پہ مجھے افسوس بھی ہے. اور وہاں لوگوں کو بھی پیشنس کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا، لیکن وہ ان کے لیے نہیں تھا، بلکہ مسئلہ یہ تھا کہ وہ ایک مرتبہ پھر لوگ وہ حالات ان کے ذہنوں میں شاید آ گئے کہ جس طرح ماضی میں چیزیں ہوتی رہیں. اور نارتھ نظامات تو خاص طور پر اس کا پرابلم یہ ہے کہ اس کی ایک بڑی جگہ کے بڑے پارکس جو ہیں وہ اس کے اوپر تعمیرات ہو گئیں، اور سپریم کورٹ میں ہم نے کیس کیا نعمت اللہ خان صاحب نے، اور بڑی پروسیڈنگز اس کی ہوتی رہیں. وہ تمام چیزوں پر سپریم کورٹ کا ڈیسیشن آ گیا کہ ان سب کو خالی ہونا چاہیے. اب ظاہر ہے وہ اینڈ یوزرز کو جب تک کمپنسیٹ نہ کریں آپ کیسے خالی کرائیں. میں حافظ نعیم صاحب اور ان کی پوری شورا اور ٹیم کا بہت ممنون ہوں کہ انہوں نے کل مجھے ٹیلی فون کر کے اپنے اس ادارہ نور الحق میں آنے کی دعوت دی، جسے میں نے بخوشی قبول کیا تھا، اور میں یہاں آ بھی گیا. لیکن میرے ساتھ آدھا دھوکہ ہوا ہے، کیونکہ میں نے ان سے فون پہ جب انہوں نے کہا کہ آپ نے کھانا کھانا ہے، میں نے کہا نہیں، میں پکوڑے اور سموسے کھاؤں گا. تو انہوں نے آدھا دھوکہ اس لیے کیا کہ سموسے تو کھلا دیے، پکوڑے نہیں تھے. تو آئندہ میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ جب آپ کسی مہمان سے فرمائش پوچھیں تو وہ موجود ہونی چاہیے دونوں چیزیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک غلط فہمی اور آپس کی کمیونیکیشن گیپ کی وجہ سے ایک اس دن صورتحال پیدا ہوئی، اور جسے ہم نے بڑی خوش اسلوبی سے بیچ میں ہمارے راجہ صاحب کے ہوتے ہوئے، مجھے یقین تھا کہ یہ لڑائی یا یہ ناراضگی طویل نہیں ہوگی. دوستوں نے اسے بالکل اچھے ایک انداز میں ہینڈل کیا، ٹیکل کیا. دیکھیں، میں نے پہلے بھی کہا تھا جب جماعت اسلامی کے دوست گورنر ہاؤس کے قریب یا باہر آئیں گے، پہلے تو میں ان سے کہوں گا گورنر ہاؤس کے اندر آئیے. لیکن اگر یہ باہر بیٹھنے پہ اصرار کریں گے، چاہے دھرنا کسی کے بھی خلاف ہو، بریانی کا میرا وعدہ ہے، حلوے کی فرمائش کریں گے تو پورا کر دوں گا. باقی بات رہ گئی سعید غنی بھائی کی. سعید غنی بھائی ہمارے وہ منظور وسان کی طرح باتیں کرتے ہیں آج کل، لیکن میرے کیونکہ بھائی ہیں اس لیے میں ان کو پیار بھرا سلام دے سکتا ہوں. اچھا، دھرنا 6 اکتوبر کو انشاءاللہ ہوگا، اور وہ دھرنا ہے مہنگائی، بجلی کے بل، پیٹرول کی قیمتیں، اور ظاہر کراچی کے جو بڑے ایشوز ہیں ان کے لیے. تو اس میں نہیں، گورنر صاحب اس میں اگر رول ادا کریں گے اور مسائل کو حل کروائیں گے تو ہم اپنا وہاں کا قیام مختصر کر دیں گے، ورنہ آپ بیٹھیں گے. سر یہ بتائیے، قبضہ مافیا کے خلاف اس وقت آپ ایکشن لینے کے لیے جا رہے ہیں. ماضی میں بہت سی جے آئی ٹیز بنی تھی جس میں ایم کیو ایم کے رہنماؤں کے نام بھی آئے تھے قبضہ مافیا میں، تو آپ ان کے خلاف بھی کارروائی کا حکم دیں گے؟ دیکھیں، جو بھی قبضے میں شامل رہا ہے، چاہے وہ ایم کیو ایم سے ہو، جماعت اسلامی سے ہو، ہمارا تو نام نہیں لے یار. بھائی تو اس طرح تو پھر ایم کیو ایم والے کہیں گے ہمارا نام بھی نہ لیں. نہیں، ہمارا نام. میں نے تو لفظ ہی یہ کہا ہے کہ جو بھی اس میں شامل رہا ہو، سبھی کے خلاف. ٹائمز آف کراچی سے جڑے رہنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں. ہماری ویڈیوز کو سب سے پہلے دیکھنے اور باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں.
कार्रवाई होनी चाहिए और सभी को कैफरे किरदार तक पहुंचना चाहिए जो भी इन्वॉल्व। अच्छा, एक सवाल वो कर रहे थे, वो ये कह रहे थे कि रातों को, एक मिनट भाईजान, वो कह रहे थे कि वो जो आपने बात की कि दिन में भी मुलाकात की है और रातों को भी मुलाकात, मैं अर्ज ये कर रहा हूँ कि बहुत मोहब्बत करते हैं मुझसे और पूरी जमात इस्लामी से, इसलिए कि इनसे एक मुलाकात तो ये तशरीफ़ लाए थे, फिर एक हम गवर्नर हाउस गए थे दिन में, और एक रात को मुलाकात हुई थी। नहीं, तीन हुई, तीन हो गई ना, चौथी नहीं, आज हुई रात है। में तीन हुई है। नहीं वो देखे ना, अच्छा मैं बता दूं, ये इनकी मोहब्बत है कि एक को तीन समझ रहे हैं, लेकिन सुने एक मिनट सुन तो ले। हाँ, ये बता दो। इसमें जो कुछ भी गुफ्तगू होती है ना, वो एक सीरियस बात है। जमात इस्लामी के बारे में आप इस बात को समझ लें कि ना मैं अपनी ज़ात के लिए, ना पार्टी के किसी वर्कर के लिए, अगर जायज़ नाजायज़ कोई चीज़ हो, और ना नाजायज़ किसी काम के लिए, इनके पास जब भी गया हूँ, अगर एक बात भी मैंने ऐसी की हो कि जिसमें कोई ऐसी बात है जो बयान नहीं की जा सकती, वो अलग बात है कि जब गुफ्तगू होती है तो सारी गुफ्तगू हर वक्त हर चीज़ सामने नहीं लाई जाती, लेकिन अगर हमने बात की है तो इस शहर की बेहतरी के लिए की है। अगर कब्जा हो रहा था मेयरशिप पर और मैं इनसे मुशावरत कर रहा था, तो ये मैंने इनको खैर ख्वाह समझ के किया और इन्होंने भी मुझे खैर ख्वाह समझ के मशवरे दिए। देखिए, तो इसके अलावा और कोई बात हाफिज साहब ने बिल्कुल ठीक कहा, और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ हाफिज साहब कि जो बातें भी आपने मुझसे की हैं वो मैं किसी को नहीं बताऊँ।